جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने कल के लेक्चर में आपको पेपर पैटर्न समझाया था कि 9th क्लास में उर्दू का पेपर किस तरीके से बोर्ड में आता है। जो बच्चे आज नए आए हैं वो कल वाला लेक्चर दूसरे बच्चों से ले लें या आप मेरे YouTube पर चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। अच्छा, अब आज बेटे हम किताब अपनी शुरू कर रहे हैं और पहली नज़म हम कौन सी पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम्द। ये आपका पहला सबक है, पहला लेक्चर है। आपकी किताब में ये पहली बात लिखी हुई है। अब तरीक़ाकार क्या होगा, मैंने आपको गाइड बुक्स लगवानी हैं, लेकिन वो गाइड बुक्स आपने अपनी मर्ज़ी से लगानी है। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि आपको हर चीज़ मैं ख़ुद लिखवाऊँगा, लिहाजा मैं हम्द अभी पढ़ाऊँगा तो जो चीज़ें मैं यहाँ लिखूँगा वो आपने अपने पास भी नोट करनी हैं। जो बच्चे मेरा YouTube पर लेक्चर सुन रहे हैं उनके लिए भी यही बात है कि मेरा लेक्चर सुनते हुए आप लोग अपने पास अपनी कॉपी और पेंसिल यानी पेन वो अपने पास रखें, ताकि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ इसको आप अपने रजिस्टर के ऊपर नोट करते जाएं। और बेटे जो बच्चे यहाँ एकेडमी में पढ़ रहे हैं, मैं आप सबको ये कह रहा हूँ कि उर्दू का एक रजिस्टर अलग बनाएं। क्या? उर्दू का एक रजिस्टर अलग बनाएं। उसके ऊपर मैं जितना काम आपको कराऊंगा आपने उस रजिस्टर के ऊपर लिखना है, ताकि जब हमारा सेशन एंड हो, तो जब हमारा सिलेबस एंड हो तो सारा काम आपके अपने हाथों का लिखा हुआ आपके पास मौजूद हो। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो आपके अपने हाथ के बने हुए नोट्स होंगे जो आपके पास मौजूद होंगे और आप उसको पढ़ेंगे बाद में तैयारी करते वक्त, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए बेटा, आज हम जिस नज़म का आगाज़ कर रहे हैं वो क्या है? ऊंचा बोलिए। कल मैंने आपको बात बता दी थी कि बोलने से आज के दिन तक कोई बंदा मरा नहीं, और अगर कोई बंदा फौत हो गया तो उसके तमाम अखराजात भी उसके अम्मी अबू करेंगे, ठीक है? लिहाजा आपने बोलते रहना है। क्या बेटे? हम्द। ये हम्द बेटे लिखी किसने है? मुज़फ़्फ़र वारसी ने। हम्द बेटे ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें किसकी तारीफ़ की जाए? अल्लाह ताला। बोलिए, किसकी तारीफ़ की जाए? अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, उसे हम हम्द कहते हैं। अब सबसे पहले हम हम्द की तरफ जाने से पहले ये जानते हैं कि मुज़फ़्फ़र वारसी कौन थे। किताब ज़रा उर्दू के अपने सामने रखें। जो लाइंस मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगा ये लाइंस आपने अंडरलाइन करनी है और ये MCQs के तौर पर आपने याद करनी है, और मैं आपको अभी ही याद करवाऊंगा लेक्चर के दौरान। सबसे पहले तो बेटे आप अंडरलाइन कीजिए कि इनका पूरा नाम था मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सिद्दीकी। ये इनका पूरा नाम था, लेकिन इनका जो नाम मशहूर हुआ वो था मुज़फ़्फ़र वारसी। जी, मुज़फ़्फ़र वारसी का ये पहला पॉइंट। मुज़फ़्फ़र वारसी का पूरा नाम, ये बेटा बोलिए ज़रा, क्या नाम है इनका पूरा नाम? मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सिद्दीकी। ये अहमद नहीं है, अहमद है। जिसका भी नाम होता है अहमद होता है। फिर बोलिए, क्या नाम है? मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सिद्दीकी। अभी याद करना है हमने साथ साथ। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, ये पैदा हुए कहाँ? अंडरलाइन करें, मीरठ में। ये इनकी जाए विलादत, ये दूसरा MCQs, जाए विलादत मीरठ में पैदा हुए। ये मैंने अभी यहाँ मैं लिख रहा हूँ, मैंने अभी सुनने हैं साथ साथ और इनको तैयार कर ले। मीरठ में पैदा हुए। तीसरी बात, इन्होंने बेटा शायरी का आगाज किया 1950 में। शायरी का आगाज 1950 में किया। तीसरा MCQs ये चला दें, 1950 में। अच्छा, उसके बाद इन्होंने शायरी की। बेटे शायरी इन्होंने की है, शायरी की अक़साम, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये MCQs नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन कि मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सिद्दीकी ने किन किन असनाफ में शायरी की। ज़रा देखिएगा, लिखा हुआ है दूसरी लाइन, दूसरा पैराग्राफ, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है हम्द में शायरी की, नात में शायरी की, सलाम में शायरी की, गीत में, रुबाई में और कता। बोलिए सारे नाम, क्या लिखा हुआ है? हम्द, नात, सलाम, गीत, रुबाई और कता। फिर बोलिए, हम्द, नात, सलाम, गीत, रुबाई और कता। इसमें इन्होंने शायरी की। फिर इनकी मशहूर हम्द और नात कौन सी है?
یہ بھی بیٹا شارٹ کوشچن، مشہور حمد اور نعت، اسی پیراگراف کی آخری لائن، ان کی مشہور حمد ہے لم یلد ولم یولد، اور وہی خدا ہے۔ یہ دو حمد مشہور ہیں، اور نعت میں ان کا جو مشہور ہے وہ ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے، یہ ان کی مشہور نعت ہے۔ یہ شارٹ کویسچن۔ اگلا شارٹ ہے بیٹا، ان کی شاعری کے مجموعے، یعنی ان کی مشہور شاعری کی کتابیں کون سی ہیں؟ یہ بھی بیٹا شارٹ کویسچن، بس جو لائنز انڈر لائن کروا رہا ہوں صرف یہی یاد کرنی ہے، ساری یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کون کون سی ان کی کتابیں ہیں بیٹا؟ پہلا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ باب حرم، اونچا بولیے، شاباش۔ دوسرا لہجہ نور ازل، الحمد، کعبہ عشق، لا شریک، دل سے در نبی تک، اور میرے اچھے رسول۔ یہ بیٹا ان کی مشہور شاعری کی کتابیں ہیں۔ اب یہ 6 نام لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے، آپ ان میں سے اپنی مرضی سے کوئی سے 4 یاد کریں گے۔ بولو کتنے یاد کریں گے؟ صرف 4۔ اچھا ادھر دیکھو، مجھے بتائیے ان کا پورا نام کیا ہے بیٹا؟ محمد مظفر الدین احمد صدیقی۔ ابھی یاد کر لیں، ابھی کلاس میں، بات یہ نہ سوچیں کہ میں گھر جا کے یاد کر لوں گی، گھر جا کے یاد کر لوں گا، یہ نہیں، ابھی یاد کریں۔ کیا نام؟ محمد مظفر الدین احمد صدیقی۔ تو ہم نے پڑھا کہ یہ پیدا کہاں پر ہوئے بیٹا؟ میرٹھ میں۔ کہاں؟ یاد ہو گیا؟ تیسرا MCQ، انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کب کیا تھا؟ 1950، 1950۔ اگلی بات، یہ 3 MCQs ہو گئے۔ اگلے شارٹ، پہلا شارٹ ہم نے پڑھا کہ انہوں نے شاعری کی، اور کس کس میں شاعری کی؟ حمد میں، نعت میں، گیت میں، سلام میں، قطع میں، اور رباعی میں۔ دیکھو بیٹے یاد کرنا ہے، آپ کی کتاب نہیں ہے، کتاب کدھر؟ ابھی بیٹا فوری، یہ پچھلے سیشن میں بھی ہمارے ساتھ ہوا، اور میں پڑھاتا رہا، اور پھر کتابیں بہت لیٹ آئیں ہیں، 10th بیٹھی ہوئی ہے، تو بیٹے یہ کتابیں جلدی آنی چاہیے، اور فوری کل ہی آپ کے پاس کتاب ہو، کتاب کے بغیر وقت گزر جائے گا، ٹھیک ہے؟ لہذا لیکچر لینے والے اور یہاں کلاس میں پڑھنے والے کتاب کے بغیر میرے لیکچر کو نہ لیں، اس کا فائدہ۔ اچھا کیا بیٹے بولیے ذرا؟ حمد، نعت، رباعی اور قطع، ٹھیک ہو؟ ان میں شاعری۔ پھر ان کی مشہور حمد لم یلد ولم یولد، اور وہی خدا۔ ان کی مشہور نعت میرا پیمبر عظیم تر۔ پھر ہے ان کی شاعری کے مجموعے۔ اچھا شاعری کے مجموعے آپ نے یاد کرنے ہیں، ابھی اسی ٹائم آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہیں، 30 سیکنڈ۔ آپ نے ابھی مجھے کوئی سے 4 نام یاد کر کے سنانے۔ شاباش شریف، کتاب سامنے رکھے، میں 30 سیکنڈ چپ ہوں، شاباش جلدی کیجئے ذرا، 30 سیکنڈ میں ابھی اپنی مرضی سے کوئی سے 4 نام۔ نور ازل، لہجہ، میرے اچھے رسول، شاباش 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 شاباش، جلدی جلدی جلدی، 20 سیکنڈ رکھ، 4 کوئی سے 4، پھر یاد کر لیں، پھر یاد کر لیں، ابھی سنا۔ ہاں جتنے بھی ہیں ان میں سے 4۔ ہاں جی ہو گئے، واو زندہ باد، زیمل چھا گئی ہے، سنا دو بیٹا، شاباش، واو کمال جی۔ عائشہ، عائشہ ہاں، نور ازل، زندہ باد، بوائز میں سے میرے اچھے رسول، شاباش۔ جنہوں نے سنایا ان کے لیے اچھی سی کلیپنگ کر دیں ذرا، سارے بچے او مائی گاڈ، آپ لوگ پرانی کلیپنگ کرتے ہیں ظالموں، او یہ پرانی کلیپنگ ہے، نئی کلیپنگ، لیٹسٹ، اب ہر چیز سمارٹ ہو گئی ہے میری طرح۔ اب ذرا دیکھو لیٹسٹ کلیپنگ کون سی؟ لیٹسٹ کلیپنگ بیٹے ایسی ہے کہ آپ نے آج کے بعد اب یہ پرانی، یہ کہاں پورے ہاتھ بڑے بڑے مارتے ہیں آپ لوگ، یہ پرانے زمانے کی لیٹسٹ کلیپنگ ہے بیٹا، ایسے کلیپنگ کریں جلدی سے،
शाबाश करके दिखाए, लो करी जल्दी करो जल्दी, हाँ बस बस कान फट रहे ना, बस ज़्यादा नहीं। ओके, आज के बाद आप लोगों ने जहाँ पर भी क्लैपिंग करनी है, शादी ब्याह इधर उधर मेरे वलीमे पर जहाँ भी, तो बेटा आप लोगों ने कहा कौन सी क्लैपिंग करनी है, ये। ओके, बस लेटेस्ट क्लैपिंग। अच्छा, अब ये हमने उनका तारुफ और उनकी चीज़ें हमने याद कर ली। अच्छा, अब मैं आपको आगाज़ करवा रहा हूँ जो उन्होंने हमद लिखी। आपको मैं बताऊंगा इसका तरीका भी कि किस तरीके से इसकी तशरीह करते हैं। देखिएगा, कहते हैं जी ये ज़मीं ये फ़लक, ये ज़मीं ये फ़लक, इनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक, सबसे लेकिन जुदा ए खुदा ए खुदा। हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ाओ गुल खिलें सीनाए संग से, गूंजता है जहां तेरे आहंग से, जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा ए खुदा ए खुदा। हर सितारे में आबाद है एक जहां, चांद सूरज तेरी रोशनी के निशान, पत्थरों को भी तूने अता की ज़ुबान, जानवर आदमी कर रहे हैं सभी तेरी हमदो सना ए खुदा ए खुदा। सौंप कर मनसबे आदमियत मुझे, तूने बख्शी है अपनी खिलाफत मुझे, शौक़ सजदा भी कर अब इनायत मुझे, खम रहे मेरा सर तेरी दहलीज़ पर, है यही इल्तिजा ए खुदा ए खुदा। हमारा लेक्चर ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैं आपको आज पूरी नज़म नहीं करवाऊंगा। पूरी नज़म में से सिर्फ पहले 2 अशार आज के लेक्चर में, बाकी हम अगले लेक्चर में मुकम्मल करेंगे विद एक्सरसाइज। आइए ज़रा देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेटे जब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इस नज़म में से कोई भी शेर आ जाता है, लाइक पहला ही शेर आ जाता है बोर्ड में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने बेटे हेडिंग देनी है हवाला ए शेर। अब नोट करते जाएं अपने पास रजिस्टर पर, मैं जो जो कुछ आपको लिखवाता है। हवाला ए शेर आप देंगे और उसमें आपने सबसे पहले लिखना है बेटे नज़म का उन्वान, नज़म का उन्वान। अगर आपको इसी नज़म का पहला शेर आ जाता है तो आप नज़म का उन्वान देंगे और बताएं मुझे नज़म का उन्वान क्या है बेटे, हमद। नज़म का नाम नहीं लिखना, नज़म का उन्वान। उसके बाद आपने लिखना है शायर का नाम, शायर का नाम। अब शायर का नाम लिखा, क्या नाम है इसके शायर का, बोलिए बेटा, मुज़फ़्फ़र वारसी। आपने ये लिख दिया, या आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सिद्दीकी। अच्छा, उसके बाद आपने बेटे लिखना होता है शेर का मफ़हूम। अब लाइक हम अभी पहला शेर करने लगे हैं, तो पहले शेर का आप मफ़हूम लिखेंगे। अब मफ़हूम क्या है पहले शेर का, पहला शेर क्या है पहले ये समझते हैं। ये ज़मीं ये फ़लक, फ़लक कहते हैं आसमान को, किताब पर इसका माना लिखें, आप जानते हैं फ़लक का माना आसमान। इनसे आगे तलक, तलक मीन तक। बेटे ये खामोश करवाएं, इनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इन बच्चों को बाहर भिजवा दें। अच्छा, इनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक, सबसे लेकिन जुदा ए खुदा ए खुदा। ये पहला शेर है। अब बेटे इसमें कोई और मुश्किल माना नहीं है, इसका मफ़हूम लिखें। कहता है ज़मीन व आसमान में, पहले शेर का मफ़हूम, ज़मीनों आसमान में और इनके अलावा जितनी दुनियाएं हैं, इनके अलावा जितनी दुनियाएं हैं सब में अल्लाह की झलक मौजूद है, सब में अल्लाह की झलक मौजूद है। अल्लाह सबसे जुदा है। अब ये बेटा पहले शेर का मफ़हूम है, आप बेटे नोट कर लें। ये अच्छा, लेकिन ख़ुद करना है, ठीक है, वो अपना काम करेंगे, आपने अपना करना है। आप इसी तरीके से बेटे सबसे पहले मफ़हूम लिखेंगे। मैं बिल्कुल आपको टू दी पॉइंट इंतहाई आसान वर्डिंग में आपको समझा रहा हूँ जी। लिख लिया?
اچھا یہ جس رجسٹر پر میں نے آپ کو بتایا اردو کا سیپریٹ رجسٹر بنائیں اور سارا نوٹ کر کے جتنا کام میں گھر سے کرنے کے لیے دوں یہاں کرواؤں جو بھی آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں تاکہ ایٹ دا اینڈ آف سیشن آپ کے پاس رجسٹر اپنا موجود ہو اور جو کچھ اس میں محفوظ ہے آپ اس کو یاد کر سکیں لکھ سکیں. اب یہاں دیکھیے بولیے ذرا پہلے شعر کا مفہوم کیا ہے بیٹا؟ زمین و آسمان میں اور ان کے علاوہ. اچھا ایک آواز میں پڑھتے ہوتے ہیں, یہ نہیں آلو لے لو مٹر لے لو ٹماٹر لے لو, ہم منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹا. ایک آواز میں بولیے میرے ساتھ, بولے میرے ساتھ, کیا؟ زمین و آسمان میں اور ان کے علاوہ جتنی دنیایں ہیں سب میں اللہ کی جھلک موجود ہے, اللہ سب سے جدا. اب آپ نے کرنی ہے بیٹا تشریح. اب میں تشریح آپ کو لکھواؤں گا تو نہیں, تشریح میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کی تشریح کیا اور کیسے کرتے ہیں. ادھر دیکھو میری طرف دیکھنے کے بیٹا 3 فائدے ہیں. کتنے؟ 3 فائدے. پہلا فائدہ کون سا؟ آپ زندگی میں ایک عظیم انسان دیکھ سکیں گے, پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ, آپ کو میں جو سمجھاؤں گا وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ میری طرف دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ فائدہ, سب سے امپورٹنٹ, جتنی دیر آپ مجھے دیکھیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. ٹھیک ہے؟ اچھا کیا مطلب آپ ہنس رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ میں برا ہوں, میں اچھا نہیں. تو یاد رکھ لیں میں اگر برا ہوں, آپ مجھے اگر برا کہہ رہے ہیں تو یاد رکھیں مما کہتی ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. اچھا اب یہاں دیکھیں, ہم یہ بات کر رہے تھے بیٹا, یہ اس کا مفہوم ہے. مفہوم کے بعد آپ نے تشریح کر. تشریح میں بیٹا ہم یہ دیکھیں 2 مصرے ہیں اور ان کا ہم نے تشریح لکھی, اس کا مفہوم لکھا. پہلا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور ان کے علاوہ بھی جتنی کائنات ہیں ان سب میں موجود ہے. آپ نے بیٹے تشریح کرنی ہے. تشریح کرتے وقت سب سے پہلا کام ادھر دیکھو, آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ پہلا کام شاعر کا تعارف. جب تشریح کرنی ہے تو یہ جو تعارف نہیں میں نے انڈر لائن کروایا, آپ نے پہلے یہ لکھنا ہے کہ یہ شعر فلان نظم میں سے لیا گیا ہے جس کے شاعر یہ ہیں اور ان کا تعارف یہ ہے. تو یہ جو لائنیں آپ کو انڈر لائن کروائی ہیں وہ آپ نے پہلی 2-3 لائنوں میں شاعر کا تعارف کروا دینا ہے. آج آپ سمجھیں کہ میں آپ کو ایک ہی شعر کی تشریح کروا رہا ہوں اور اس لیے تفصیل سے کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر رہے. آئندہ ہر شعر کی تشریح اسی پیٹرن پر ہوگی. آج پہلا لیکچر ہے اس پر, اس لیے آپ کو میں پیٹرن سمجھا رہا ہوں, اس کو فالو کرنا ہے. کیا سب سے پہلے کیا لکھنا ہے بیٹے؟ حوالہ شعر. اس کے بعد کیا دینا ہے؟ نظم کا عنوان کیا ہے؟ حمد. شاعر کا نام لکھ دیا, پھر مفہوم لکھ دیا, پھر تشریح کی. تشریح میں سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ شاعر کا تعارف کروانا ہے. کروا دیا. اس کے بعد آپ نے بیٹے یہ بتانا ہے, اب تشریح شروع کر. آپ بتائیں گے کہ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو زمین اور آسمان ہمیں نظر آتا ہے ان میں بھی اللہ موجود ہے, اور اس کے علاوہ سائنسدان اب تک جو سیارے جو پلینٹ دریافت کر چکے وہ کتنے ہیں؟ 9. ان میں سے ایک جو سیارہ ہے وہ گم ہو گیا ہے, پیچھے 8 باقی ہیں. وہ جو 8 سیارے ہیں ان میں بھی اللہ موجود ہے. بلیک ہول ہیں اور اللہ اور کروڑوں نظام شمسی ہیں, سولر سسٹم ہے. آپ کیمسٹری فزکس بایو میں پڑھتے رہتے ہیں. وہ ساری دنیایں ہیں اور پھر کتنے بلیک ہول ہیں, اور پھر ان بلیک ہولز کے علاوہ بھی بلیک ہولز کے اندر بھی کئی کائناتیں ہیں. پھر جنت ہے, دوزخ ہے, اور ایک الگ دنیا جو ہمیں نظر نہیں آتی. ہر جگہ پر اگر کوئی ذات موجود ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ بولیے بیٹا. کیونکہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے تو اللہ کی طاقت اور قدرت بتا رہا ہے کہ اللہ اتنی عظیم ذات ہے, اس جیسا کوئی اور نہیں ہے, وہ ہر جگہ پر موجود ہے. اس کائنات میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں, انسان کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار اس طرح کی مخلوق کوئی عام نہیں بنا سکتا. جس نے بنائی ہے وہ کون ہے؟ اللہ. ہم چیونٹی کو دیکھیں, ہم کیڑے مکوڑوں کو دیکھیں, ہم کسی بھی چیز پر نظر ڈالیں تو ہمیں الٹیمیٹ اینڈ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ کون موجود ہے؟ اس کو کس نے بنایا ہے؟ بولیے نا, اللہ نے بنا. ہم بیٹے چونٹی کو دیکھیں, کوئی انسان بنا سکتا ہے اس کو؟ کوئی بت بنا سکتا ہے اس کو؟ بت تو خود بنا ہوا ہے. کوئی سورج چاند ستارہ بنا سکتا ہے؟ وہ تو خود بنا ہوا ہے. اس کو کس نے؟ تو الٹیمیٹلی بندے کا دماغ یہی مانتا ہے کہ اس کو کسی اور نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا. تو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ کس کی علامت ہیں کہ ان سب میں کس کی جھلک موجود ہے؟ اللہ.
ایک تو یہ بات آپ نے ایکسپلین کر دی، دوسرا بتا دیا اللہ سب سے جدا ہے۔ دیکھیں ہم پکڑنے کے لیے کس کا استعمال کرتے ہیں؟ ہاتھ کا۔ اچھا اب آپ نے اللہ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ جدا کیسے ہے۔ ہماری طاقت کی ایک لمٹ ہے، ہمارے دیکھنے کی ایک بولو لمٹ ہے، ہمارے بولنے کی ایک، ہمارے ہر کام کی ایک لمٹ ہے، لیکن اللہ کے کسی کام کی کوئی لمٹ، کیونکہ وہ سب سے جدا ڈیفرنٹ ہے۔ اس کی طاقت اور قدرت، ہماری طاقت اور قدرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ علی کل شیء قدیر۔ آپ نے اللہ کو ڈیفائن کرنا ہے، اللہ سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ وہ دیکھتا ہے مگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ چلتا ہے مگر اس کے قدم نہیں ہے، وہ پکڑتا ہے مگر اس کے ہاتھ نہیں ہے۔ کیسا ڈیفرنٹ ہے؟ ہمیں کوئی چیز پکڑنے کے لیے ہاتھ چاہیے، ہمیں بولنے کے لیے ہمیں زبان چاہیے، لیکن اللہ بھی بولتا ہے مگر وہ زبان سے پاک ہے۔ میری بات سمجھ تو نہیں رہے کہیں آپ؟ اگر کسی کا سمجھنے کا ایشو ہو اور اس کو سمجھنا ہے، وہ گھر جائے، گھر جا کر وہ گلاس میں پانی ڈال کے اس کے اوپر 11 مرتبہ یا سرینام یا سرینام یا سرینام پڑھ کے، ٹھیک ہے، اس کو وہ دم کر کے پی لے، وہ اس کا سمجھ ٹھیک ہو جائے گی، اس کا حافظہ ٹھیک۔ یہ بھی ایک اچھا یعنی آپ مانتے نہیں میری ان باتوں کو، آپ ہنستے ہیں آگے سے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نہ مانے، آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، آپ کے تو گھر والے نہیں مانتے، تو یہاں دیکھیں اللہ سب سے جدا۔ یہ ماشاءاللہ زمل دوسری دفعہ کھانا مانگے نا تو اس کی مما کہتی پہلے ایک شناختی کارڈ وکھا، ساڑی ہے کہ کسی اور دی۔ اچھا اب یہاں دیکھیں اللہ سب سے جدا ہے، ٹھیک۔ اور میرے پتروں کو سمجھ آئی تشریح کیسے کرنی ہے؟ کیسے کرنی؟ لکھ کے، ٹھیک ہے، کیسے کرنی ہے؟ لکھ کے۔ تو تشریح میں پہلے شاعر کا تعارف، پھر آپ نے ان کو ایکسپلین کرنا ہے اپنے لفظوں میں۔ اچھا جب آپ ایکسپلین کریں گے نا، تو ایکسپلین تو میں نے بول کے آپ کو سمجھا دیا کہ اس طرح ایکسپلین، پھر آپ نے اس کے اندر ایک شعر بھی لکھنا ہے۔ کیا؟ ایک شعر، وہ آپ درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں، اینڈ پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو پہلا ہے اس میں آپ کون سا شعر لکھ سکتے ہیں؟ بڑا آسان سا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اس پہلے شعر کی تشریح میں کون سا شعر لکھ سکتے ہیں؟ وہ میں لکھوا رہا ہوں، نوٹ کر لیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ آسان سا میں نے آپ کو شعر، یہ تشریح کرتے ہوئے، پہلے شعر کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے یہ شعر لکھا۔ جی سمجھ آیا پہلے شعر کی تشریح کس طرح کرنی ہے؟ کیا پہلے سبحان اللہ، ماں صدقے جائے، بلکہ ماں سڑکے جائے ہیں، اور پیو دس کے نہ جائے پھر کار آ کے کھائے۔ میرا پتر یہ پہلے شعر کا مفہوم ہے، دوسرے شعر کا مفہوم الگ ہوگا، دوسرے مفہوم کی تشریح الگ ہوگی، دوسرے مفہوم کا حوالہ شعر الگ ہوگا، تیسرے کا الگ ہوگا، چوتھے کا الگ ہوگا۔ میرا پتر ہر بندے کی اپنی چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، ہر شعر کی بھی ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ آپ پہن سکتی ہیں اپنی مما کے گون کو، ٹھیک ہے، لمحہ پا لینا، انہوں نے کہنا نہیں اپنا پا کے، ٹھیک ہے۔ تو میرا پتر اسی طریقے سے ساری چیزیں، تو آپ نے اپنی اپنی چیزیں، تو ہر شعر کا بھی میرا پتر سارا سسٹم الگ الگ ہے۔ کیا سارا؟ کیا سسٹم؟ کیا سسٹم ہوتا ہے، سسٹم نہیں ہوتا۔ لو میرے پتروں، یہ میں نے آپ کو پہلا شعر آج پڑھایا ہے، اگلے 3 اشعار اور اس کے ایکسرسائز ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ تب تک آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، کسی چیز لے کے آپ نے نہیں کھانی، گھر جاتے ہوئے آپ نے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ سونا نہیں، اور کل تک آپ نے میری یاد میں رونا نہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔